تنم فرسودہ جا پارا، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، ذکر دار خش شیرانم سیاہ شدے روز سیانم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیر جرا یا رسول اللہ، شفاعت را کشائی بر گنہگارا، چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ، مکن محروم جا میرا دارا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا، زیگ جرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ وارا، دلم پشمردہ وارا، زیر سیاہ یا رسول اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح ایمان افروز نشریات رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، ہماری دنیا کی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آج ہمیں ہر طرف ایک ایسا سوال جس پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے لیکن اس کا جواب ہمیں نہیں مل پاتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بالخصوص آج کے نوجوان ناظرین کرام کاہلی اور سستی کا شکار نظر آتے ہیں، اور بالخصوص جب میں کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور وہاں بچوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ ایک شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی صبح ہم سے جلدی اٹھا نہیں جاتا، صبح جلدی اٹھنے میں بڑی مشکلات ہیں، بڑی ہمارے لیے قباحتیں ہیں، اور چونکہ ہمارا وے آف لیونگ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم پوری رات جاگتے ہیں، پھر دن میں ظاہراً آپ اس طرح حشاش بشاش ہو کے اپنے امور سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی دیکھی، اور بالخصوص پھر میں نے جب سائنس کے حوالے سے اس جواب کو دیکھا تو مصطفیٰ جین رحمت پہ لاکھوں سلام، ان پہ کروڑوں سلام ہو، ان کی آل پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ ناظرین کرام، خدا کی قسم کسی مقام پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آ رہا ہے، آپ کو سیرت سے اس کا جواب مل جائے گا، آپ کو قرآن سے اس کا جواب مل جائے گا، آپ کو حدیث سے اس کا جواب مل جائے گا، اور پھر اسی حدیث پر جب سائنس نے ریسرچ کی ہوگی تو سائنس بھی اس کا جواب دے دے گی۔ تو اس سوال کے جب یہ سوال ہوا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور وہ تمہارے سر کے پیچھے حصے میں بالوں میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر فرمایا جب وضو کرتے ہو تو دوسری کھل جاتی ہے، اور پھر فرمایا جب تم نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پورا دن ناظرین کرام حشاش بشاش گزرتا ہے، بڑی صحت کے ساتھ، بڑی مطلب ایک جو بھرپور توانائی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم صبح نہیں اٹھتے تو وہ تینوں گرہیں جو ہے ناظرین کرام بندی رہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پورا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے، کاہلی کے ساتھ گزرتا ہے، سستی کے ساتھ گزرتا ہے، پورا بدن ہمیں ٹوٹتا ہوا لگتا ہے، ایک عجیب، یعنی کہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ نحوست والی کیفیت کے آدمی گرا رہے، نہ اٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، نہ کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ساتھ زیادہ تر یہی معمولات ہیں۔ اس کی 2 بنیادی وجہ، ایک تو صبح نہ اٹھنا، دوسرا دیر تک جاگنا رات میں۔ اب ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ رات کو عشاء کا کھانا کھانے کے بعد آپ واک کریں اور سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں۔ تو یہ تو ہے فطرت والی زندگی۔ جبکہ ہم آج کی دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، نیٹ پر ہوتے ہیں، مختلف سوشل میڈیاز کے ساتھ، مختلف گروپوں کو ہم نے جوائن کیا ہوا تو ہماری ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہم رات کو کتنے بجے سو رہے ہیں؟ کوئی 2 بجے سو رہا ہے، کوئی 3 بجے سو رہا ہے۔ تو جو 2 3 4 بجے سوئیں گے تو آپ خود سوچ لیں وہ صبح کس وقت اٹھ پائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز ناظرین کرام، سائنس تو آج بتا رہی ہے، اور سائنس نے ریسرچ کر کے یہ فائنڈنگز دی ہیں پوری دنیا کو کہ جو لوگ صبح 4 بجے سے لے کر اور 7 بجے سے پہلے کے درمیان، یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے بنتے ہیں، جو لوگ اس پیریڈ کے دوران اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، معمولات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہترین صحت کے درجے پر ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگ تو ظاہراً اٹھتے ہی 9 10 بجے 11 بجے، اور اگر کبھی اسکول جانے ہو یا کالج جانا ہو تو اس میں بھی پہلا پیریڈ اکثر نکال دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی جو ٹائم ہے، سائنس نے تو آج اس کو پہچانا، آج معلوم ہوا ان کو کہ اس ٹائم کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے اس بات کی خبر بھی دی، اور ہمیں یہ روشنی بھی دی، اور یہ راستے بھی بتائے، اور یقیناً انہی پر ہم چلیں گے۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور اس وقت جو روزانہ ہم کرتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد طاہر قاسمی صاحب، ماشاءاللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدده،
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد. بے شک ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہمارے دلوں کی راحت اور چین ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم حقیقی معنی میں فیضیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، تو ناظرین کرام ہمیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آنا پڑے گا. یہ جو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے کی زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا یوں ہو جائے فلاں ہو جائے، بالکل ساری چیزیں میسر ہوں گی، لیکن نبی پاک کے طریقے پر آنے پہ جو سب سے بڑا انعام ہمیں ملے گا اس دنیا اور آخرت میں ناظرین کرام، کہ ہمیں قبول کر لیا جائے گا. قبول وہی ہوگا جو نبی پاک کے طریقے پر ہے. باقی ہم جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کسی طرح سے بھی اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے. وقتی شاید چند فائدے ہم دنیا کی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقیقی فائدہ تو وہی ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور جس میں ہماری زندگیوں کی ساری یہ ریاضتیں اسی وقت قبول ہیں ناظرین کرام جب ہم اپنے معاملات درست کر لیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. واہ تو ہمارے پاس بہت پیارے نوجوان اور بڑی خوبصورت نعت انہوں نے کل بھی پیش کی، اور آج میں نے خصوصی طور پہ ان کو بلوایا اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. کل جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے ان بچوں سے بہت زیادہ امید اس لیے ہے کہ الحمدللہ پاکستان روئے زمین کا وہ واحد ملک ہے اس وقت کہ جس میں بسنے والے جو لوگ ہیں اس میں 61% جو لوگ کہہ لیں آپ کہ وہ نوجوان ہیں. 61% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. صحیح سمت بتانے والا اگر کوئی مل جائے نا، بتا تو دیے، دکھانے والا مل جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دکھا بھی دی ہے، بس چلنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ اصل چیز تو چلنا ہے نا اس کے اوپر. تو اللہ پاک نے تو ہم پہ بڑا فضل کیا ہوا ہے، بڑا کرم کیا ہوا ہے. تو ان بچوں کو میں دیکھ کے مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. اور محمد مسوان قادری ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. جی بیٹا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ
پر بھی برسا دے برسانے والے، بداؤں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین کرام، یہی ہمارے اس پاکستان کی خوبصورتی ہے، اور جب میں بچوں میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو آنے والا دور ہے یہ بہت روشن دور ہے ناظرین کرام۔ پاکستان اللہ کی رحمت اور فضل سے ناظرین کرام سالار امت کے درجے پر فائز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، جو آج کا میڈیا چلا رہے ہیں، یہ جو آج کا میڈیا دکھا رہے ہیں ناظرین کرام، پاکستان کا چہرہ وہ جس طرح سے دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک ہی کہتا ہوں کہ جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو۔ پاکستان کی خوبصورتی، پاکستان کی بلندی، پاکستان کا مقام، پاکستان کا وقار کیوں دکھاتے ہوئے کیمرے کی آنکھ چھپچپاتی ہے؟ ہمیں کیوں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ یہ وطن، پیارا وطن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے انعام کے طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو عطا کیا، جس کی رگ رگ میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دھڑک رہا ہے ناظرین کرام، تو بتاؤ نا، الحمدللہ 61% نوجوانوں کا ملک ہے، بتاؤ نا، پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بتاؤ نا کہ الحمدللہ خیر خواہی والا ملک ہے، خیر خواہی کرتا ہے۔ دہشت گردی کے فتوے تو ایسے آتے ہیں، اڑا اڑا کے دے رہے ہوتے ہیں، جی پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، لیکن خیر خواہی کی چیزیں ہم ناظرین کرام، نہ ہمارے یہ چینل، نہ یہ میڈیا دکھاتے ہوئے ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان خدا کی قسم، آپ جائیں ذرا شمالی علاقوں کی طرف دیکھیں اور سورہ رحمان پڑھتے چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری سورہ رحمان کی تفسیر اللہ نے اس پاک سرزمین کو عطا کی ہوئی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے یاد ہے پچھلے دنوں جب میں شمالی علاقہ جات کے وزٹ پہ تھا تو مجھے یاد ہے میں وہاں رکا ایک جگہ پہ، میں نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 11 سال کا ہوگا، اس سے میں نے ناریل لیا ناظرین کرام، اور وہ ناریل اس نے مجھے دیا 100 روپے کا، وہ میں نے لے لیا اس سے، وہ میں لے کے گاڑی میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ دوبارہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کو روکا اور میں نے کہا ہاں بیٹا آپ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ایک، اس نے مجھے اس کا ایک ٹکڑا اور دیا۔ میں نے کہا یہ کس لیے دے رہے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کو یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مجھے بتائیں ذرا کتنی چاشنی ہے اس کے اس لفظ میں ناظرین کرام۔ ہم اپنے ملک کی برائیاں تو ایسے زور و شور سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے بڑا کوئی قلعہ فتح کر لیا، ہم ان خیر خائیوں کو دکھاتے ہوئے بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ جی کیوں دکھائیں؟ مطلب نیگیٹیوٹی دکھائیں گے تو شاید ریٹنگ زیادہ آ جائے گی، شاید کوئی ہمارے دینے والے کچھ کہہ دیں گے یار ان کو کچھ تھوڑی سی خیرات اور دے دو۔ تو رمضان کی ان متبرک گھڑیوں میں تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنے حال پہ رحم کھائیں، کیونکہ جب قبر میں اتریں گے نا تو کوئی پیچھے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، سب کچھ چھن جاتا ہے انسان سے۔ یعنی آپ یہ ذرا تصور کریں، آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، بلکہ ہمارے ساتھ بڑی زبردست شخصیت موجود ہے، جناب قاری علامہ مفتی محمد اسماعیل نعمانی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں، اور آج بلکہ اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی ہے، میں پہلے جو ہے وہ مفتی صاحب سے چاہوں گا اس سلسلے میں، ایک تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس دنیا کی خواہشات نے ہمیں جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے، اور آج ہم پیسے کمانے کی دوڑ میں اتنا زیادہ مصروف ہیں کہ نہ ہمیں اب یہ پرواہ رہی کہ ہم کیسے کما رہے ہیں، نہ ہمیں یہ پرواہ رہی کہ ہم کس کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہمیں بس یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک تو مال ہم زیادہ کما لیں اور بس ہم کسی طرح جو ہے بس مال کی دوڑ میں آگے نکل جائیں۔ تو اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ اب یہ ظاہر ہے ہمیں اللہ پاک نے رمضان کی گھڑیاں دی ہوئی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا کہ یہ اس طرح کے جو لوگ اس کیفیت میں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونسلم على رسوله الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سبحان اللہ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماشاء اللہ، ماشاء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر زين للناس حب اللہ، الشهوات سبحان اللہ، من سبحان اللہ، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ماشاء اللہ، آمنت بالله صدق اللہ العظیم. حمد و صلات کے بعد راؤ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی خوبصورت پرمسرت ایک لمحات میں اور ان عظیم ساعتوں کے اندر اور ایک خوبصورت اور ایک حسین پروگرام کو آپ نے ترتیب دیا اور الحمدللہ اور ہم اس میں سب موجود ہیں. آپ نے جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت ضروری بھی ہیں کہ ہم کس طرف جو ہے نا ہماری سمت ہمارا تعین کیا تھا اور ہماری منزل کیا تھی اور ہم کن راہوں کی طرف چل پڑے ہیں. اصل منزل کیا ہے اور ہم نے کامیابی کے تصور کن چیزوں کو ہم نے اپنایا ہے. جی جی جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا العاقل من دان نفسه. بڑی پیاری بات. سبحان اللہ، فرمایا کہ لوگ شاید یہ سمجھتے کہ عقل مند وہی شخص ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارا مال کما لے, اللہ دنیا کے اندر بلڈنگیں بنا دے, بہت ساری اپنے جو ہے نا وہ میراث وہ اکٹھی کر لے, مال اور متاع اور تمام قسم کے انواع اور اقسام اس کے بعد موجود ہو. یعنی عام لوگوں کے اندر تاثر یہ ہے کہ وہ شخص انتہائی ذی عقل اور ذی شعور انسان ہے کہ اس نے دنیا کو بہت سارا کما لیا. اور ہمارے نفس تصور بھی یہی ہے کہ بھائی فلاں صاحب بہت ترقی کر گئے, کیا وہ بھائی اس کی 3 سے 4 بلڈنگیں ہو گئی اور ماشاءاللہ اتنے ترقی اور ہر مقام کے اوپر بہت کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, اور ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا العاقل من دان نفسه. سبحان اللہ, عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے. وعمل لما بعد الموت, بڑی پیاری بات کر دی, ختم کر دی. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اور وہ عمل کرے کہ جو اسے موت کے بعد فائدہ دے. اللہ اکبر, اللہ, یعنی عمل وہ کرے دنیا کے اندر کہ جو اسے موت کے بعد فائدہ دے. عقل مند کا تصور یہ, اس کے جو تصور ہے وہ تصور آخرت ہے. اس کا جو تصور ہے وہ تصور وہ ہے کہ جو خیر و ابقا کی, جو اللہ رب نے ارشاد فرمایا کہ جو جاودان زندگی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, تو عقل مند وہ ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جس نے دنیا بنائی. اور فرمایا کہ والعاجز, عاجز بمعنی ای بیوقوف. فرمایا والعاجز, فرمایا من تبع ہواہ, عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی اتباع کرے اور دنیاوی خواہشات کے اندر لگا رہے. تو اب اندازہ لگائیے اس سے کہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کامیابی کا جو ہم نے دار و مدار ہے, جو کامیابی کا جو ہمارا محور ہے اور جو ہمارا مرکز ہے, ہم نے وہ دنیا کو سمجھ لیا ہے. جبکہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں, ننبئكم بالاخسرین اعمالا, کہ تم میں سے سب سے زیادہ خسارے میں عمل کے اعتبار سے کون ہے, کہ جس کا عمل جو ہے وہ ناقص ہے. فرمایا بالاخسرین اعمالا, عمل کے اعتبار جس کا عمل ناقص ہے. فرمایا الذین ضل سعیہم, کہ جس شخص کی جو کوششیں ہیں وہ اس کی کوششوں نے اسے گمراہ کر دیا. کیونکہ دنیاوی وہ طلب دنیا ہے, طلب مال ہے, طلب دنیا ہے, زاویہ نظر وہ دنیا ہے. فرمایا الذین ضل سعیہم, کہ جس نے جو جس کو گمراہ کر دیا اس کی کوشش ہے اس کا, وہ یحسبون, اور وہ یہ سمجھتا ہے دنیا میں کہ شاید میں اچھا کام کر رہا ہوں, جبکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کام اچھا نہیں ہے. تو انسان اپنے ایک تصور وہ بنا لیتا ہے. اور فمن زین لہ سوء عملہم فرآہ حسنا, کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں کے لیے مزین کر دی گئی دنیا اور وہ دنیا میں یہ سمجھتے کہ شاید بہت بہترین کام کر رہے ہیں. نہیں, تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پر آج ہم جو ہے نا جس طریقے سے مادہ پرستی کے اندر اور اس دنیاوی لذات کے اوپر ہم جس طریقے سے فریفتہ ہو چکے ہیں, اور ہم نے سمجھ لے کہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنی نفس کی خواہشات کے لیے ہم ہر طرح کے جائز اور ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہے. ہم یہ دیکھتے ڈاکہ زنی ہے یا اس کے علاوہ آپ قتل و غارت گری ہے, ان تمام کے پیچھے اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں اور ان سب کو دیکھیں تو انسان کی وہ کیا وہ حرص ہے. وہ حرص یا تو اپنے نفس کے لیے ہے, یا تو اپنی اولاد کے لیے ہے, یا تو اپنے گھر والوں کے لیے ہے. تو قرآن نے اس کو اس طریقے سے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات, کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی عورتوں کی یہ جو خوبصورتی ہے اور یہ جو بظاہر فرمایا یہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی. والبنین, بچوں کی محبت مزین کر دی گئی, اس لیے کہ بچے کی محبت انسان کو بہت سارے کاموں کے اوپر ابھار دیتا ہے. جی مفتی صاحب, میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہم دوبارہ بریک کے بعد لیں. اس وقت ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے, بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں مفتی صاحب, اور یہ ناظرین کرام وہ گفتگو ہے جو ہمارے دل کو اندر سے ہلا سکتی ہے اگر ہم دل سے اس کو سننے کی کوشش کریں. اس وقت ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جانگیر.
خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اور میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اور آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، کھولنا تو کہ گھر سجا دوں، پھولنا تو کہ گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں، اور سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، اور میری بخشش کا سامان ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، میری بخشش کا سامان
آشکار سامائے گئے، ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، ایک دن ان کے روزے پہ جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں، اور مجھ کو اقبال نسبت ان سے مجھ کو اقبال نسبت ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں جہانات ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے دل کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے بہت خوبصورت مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور بالکل ناظرین کرام یہ نفس کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ یہ جو آج ہم الٹے کام کر رہے ہیں نا، گناہوں بھرے کام کر کے اور اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر یہ فحش قسم کے ڈرامے، فلمیں اور بےہودہ قسم کی چیزیں بنا کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام کہ ہم نے تو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کوئی بگاڑ تھوڑی رہے، ہم یہ جو بےہودہ قسم کے سین فلما رہے ہیں یہ تو برائی دکھا رہے ہیں، ہمارا کوئی مقصد تھوڑی ہم برائی کر رہے ہیں۔ تو یہی تو وہ وسوسے اور خیالات ہیں جو تمہارے دل میں اتار کے تمہیں راندہ درگاہ کر دیا گیا، جب خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے۔ میں مفتی صاحب سے اس میں مزید اس کی وضاحت چاہوں گا، کیونکہ یہ ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارا وہ موضوع ہے جو ہمیں خود فریبی میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے، جو مطلب خود فریبی میں، میں مطلب کھلی بات کر رہا ہوں، پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحبان اگر پریشان ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، کیونکہ آج میں اسی پروگرام میں ایک اتنا ایمان افروز اور اتنا بڑا ایک نبی پاک کا فرمان سنانے والا ہوں، خدا کی قسم پورے وجود کو لرزا دے گا۔ مفتی صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس تسلی پہ کیے جا رہے ہیں کہ بس یار کوئی بات نہیں نا، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، یہ جو ہم آج کل میڈیا ہاؤسز کے اندر لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں، فحش سین ریکارڈ کر رہے ہیں، میری خود ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سے پروگرام میں بات ہوئی، اس پروگرام میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا، بہت یعنی ظاہر پی ٹی وی ایک بڑا ہمارا چینل ہے، پاکستان کا سرکاری چینل ہے، اس کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں پروگرام ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، 2 چینل اور تھے ان کے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بات ہو رہی تھی کہ جناب ہم اگر لوگوں کو برائی نہیں دکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا برائی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اور برائی کے قریب بھی مت جاؤ، چرچا کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کا چرچا کرنا بھی ایسے جیسے برائی کرنا۔ تو اب یہ جو ان کی خوش فہمی ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ بالکل حضرت، جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی قرآن کی جو آیت مقدسہ ہیں اللہ نے واضح الفاظوں کے اندر ذکر کیا، فمن زین له سوء عمله، کہ جس اس کے لیے جو اس کے جو برے اعمال ہیں اس کے لیے بڑے مزین کر دیے گئے۔ انسان کا اپنے تصور یہ ہے کہ میں ایک بہترین کام کر رہا ہوں، کہ بہترین کام کیا ہے کہ فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء،
तुम अपने आप को नहीं फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाक साफ नहीं रखो, मैं बड़ा पाक आदमी हूँ, मैं बड़ा साफ सुथरा इंसान हूँ और मैं जो बहुत उम्दा काम कर रहा हूँ। तो ये जो जिस तरीके से तुम ये अमल कर रहे हो बज़ाहिर ये चीजें, लेकिन बेहतर काम वो है कि जो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जैसे आपने इब्तिदान बड़ी प्यारी बात फरमाई थी कि दीन में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें हर चीज नजर आती है। कायनात के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसकी शख्सियत तो इतनी जामे पहलू शख्सियत हो कि जिसके अंदर यहाँ तक अपना खलवत के मामलात हो या जलवत के मामलात हो, यानी कोई भी जाविया हो या कोई भी अगर हम कोई चीज अपनाना चाहे तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक उसवा हसना है। उसवा क्या, यानी हर चीज हमें मिलती है। तो मतलब ये कि मैं अगर अपना तसव्वुर कायम कर लूं, मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ, अच्छा अमल वो है कि जिसको अल्लाह उसके महबूब ने अच्छा कहा, अल्लाह के महबूब ने उसको वाज़ेह जिक्र कर दिया। जैसे आपने फरमाया कि हजरत बड़ी प्यारी बात कि भाई बुराई के करीब भी मत जाओ, बुराई के करीब भी मत जाओ। एक साहब थे मस्जिद के अंदर थे, मौलवी साहब थे, तो ये कि वो टीवी देखने के बड़े शौकीन थे। तो उस साहब से मैंने कह दिया कि भाई हजरत आप मिंबर और मेहराब के ऊपर आप जो ना वो टीवी की तबाकारी है, तो हम अपने मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने भी वही बात कही, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मुफ्ती साहब की बात सुन के। उन्होंने कहा कि मैं टीवी पहले देख तो लूं, मुझे तो पता है कि बुराई है क्या, ताकि उसके ऊपर मैं कमेंट्स कर लूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, खवातीन के बाजार में भी चले जाइए, आप मखलूक इज्तिमा में भी आप रहिए, आप अगर में तो ये कोई यानी कोई पैमाना नहीं है, ये कोई मयार नहीं है कि मुझे अगर किसी चीज की बुराई के बारे में बताना है या किसी चीज की मजम्मत करनी है तो पहले जो ना उस शे से मैं खुद आशना हूँ या खुद मैं उससे जो ना मुल्तफित हो जाऊं। तो ये कि ये कोई तसव्वुर नहीं है, बुराई को मना कर दिया गया, लिहाजा वो मना हो जाओ और हर एतबार से अपने आप को उससे दूर रख दो। तो लिहाजा जितने भी आप बता रहे थे, जितने मालिकान हो, चाहे मीडिया के हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो अगर अपना ख्याली जो एक इमारत वो कायम कर देते, ख्याली और एक तसव्वुराती, और उसको शायद ये समझते हैं कि बहुत एक खूबसूरत इमारत है, नहीं, वो सारी खस्ता इमारतें, कुछ नहीं। बिल्कुल जनाब, मुफ्ती साहब ने बहुत वजाहत के साथ इस बात को किया। मैं चाहूंगा हमारे साथ मौजूद है अल्लामा बिलाल फारूकी साहब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अल्लामा साहब आप फरमाइएगा, ज़ाहिर आप अभी अपने उठान में हैं, अभी आपकी उम्र की बहारें शुरू हो रही हैं, नौजवानी का आलम, आप कैसे देखते हैं इस सारी गुफ्तगू को कि बुराई को हम कैसे रोकें, बुराई का खात्मा कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय फरेब के। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और हदीस पाक में अद-दुनिया सिजुल मुमिनी जी हाँ, व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया जो है ये मुमिन के लिए कैद खाना है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और काफिरों के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ पर एक नुक्ता मैं पेश करना चाहूँगा, वो नुक्ता ये है कि जब कोई बंदा कैद होता है जी, तो जब बंदा कैद होता है तो अपनी मर्जी के मुताबिक खा नहीं सकता, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अपनी मर्जी के मुताबिक पी नहीं सकता, अपनी मर्जी के मुताबिक चल नहीं सकता, अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। जब हम मुमिन इस दुनिया के अंदर कैद खाने में हैं तो हमें चाहिए कि हमें कैदी बन के रहना चाहिए। हम पर हुक्म है, हम पर अल्लाह ताला का हुक्म है, हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हमें इस्लाम ने जिस तरह जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है हमें चाहिए कि हम उसी तरह जिंदगी गुजारें। और फिर आप देखें कि दुनिया के अंदर पैदा होना भी इंसान के बस में नहीं है, मर जाना भी इंसान के बस में नहीं है, ये इंसान जानता है, लेकिन इंसान पैदा होने के बाद मरने से पहले वो चाहता है कि मैं जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूं। जी, जैसे आजकल वो आ रही हैं, कुछ औरतें भी निकली हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी इतना फाहिश किस्म का नारा है ये, और ये बगावत है नाज़रीन किराम, खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके रसूल से एक ऐसी बगावत जिसमें सिवाय नुकसान की कुछ हो ही नहीं सकता। और मुआशरा और हमारा चैनल्स और मीडिया, बिलखसूस में मीडिया को बार बार इसलिए बराह रास्त मुखातिब करता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ा वबाल आने वाला है। ये जो मैंने एक वाकया सुनाया था शायद 2-3 प्रोग्राम पहले, एक साहब थे हमारे, एक दोस्त है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, दोबारा दोहरा इसलिए रहा हूँ कि शायद वो प्रोग्राम उन्होंने नहीं देखा हो तो इसमें आवाज़ पहुँच जाए। तो उन साहब ने एक टेलीफिल्म बनाई थी। नाज़रीन इकराम, टेलीफिल्म आप समझते हैं ये जो आजकल नौजवान इकट्ठे होकर बना लेते हैं कि जी किसी मौजू पर मुआशरती, तो उस टेलीफिल्म में नाज़रीन इकराम उन्होंने कुछ फहश किस्म के मनाजिर उन्होंने कैप्चर किए थे। अब हुआ इत्तफाक से ये कि ये इन्होंने टेलीफिल्म अपलोड की है यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया के पेजेस पर, और कुछ दिन के बाद डायरेक्टर साहब का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो ये तो बस अब ये हमारे और आपके समझाने के लिए चीज़ें जाहिर हो जाती हैं कभी कभी। तो उनकी वालदा ने उनको ख्वाब में देखा कि वो आग की लपेट में है। जब वो आग की लपेट में, उन्होंने फिर फौरी तौर पर वो उलमाए कराम से राब्ता किया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अपने बेटे को देखा है, वो आग में जल रहा है और वो बड़ी तकलीफ में है, तो आप हमें बताएं हम क्या करें।
تو انہوں نے مفتی صاحب نے کہا تمہارا بیٹا کرتا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا اور سوشل ورک کرتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسا کام کہتے جی انہوں نے پچھلے دن ایک فلم بنائی تھی. تو انہوں نے کہا وہ فلم کہاں ہے؟ وہ کہتے جی وہ تو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, فالوورز بھی بہت ہیں, ویورز بھی بہت ہیں. مفتی صاحب نے کہا فوری طور پر آپ اس فلم کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ان کے عذاب میں کمی ہو. تو اب وہ جب ڈیلیٹ کرنے گئے ناظرین کرام تو ان کو پاسورڈ ہی نہیں پتا تھا کہ پاسورڈ کیسے ان کو ملے. اب انہوں نے ساری ڈائریاں چھانی, سارا گھر دیکھا, کہیں نہیں ملا ناظرین کرام. پھر انہوں نے باقاعدہ یوٹیوب کے جو لوگ ہیں ان کو میل کی, ان سے ریکویسٹ کی. تو ناظرین کرام انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ تو اب عذاب میں ہے نا, نہ ماں کام آئی, نہ باپ کام آیا, نہ دوست کام آئے, نہ سوشل میڈیا کے واہ واہ کرنے والے ویورز کام آئے. اب وہ ہے اور اس کا عذاب ہے. تو یہ جو مفتی صاحب نے بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے کہ یہ قید خانہ ہے ناظرین کرام ایمان والوں کے لیے. ایمان والے جو ہوتے ہیں نا ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ہوتی ہے. دیکھو نا مولا علی نے فرمایا نا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے, مطلب اللہ نے رہن میں رکھا ہوا ہے ہر شخص کو. اچھے اعمال لے جا اور اپنے آپ کو چھڑوا لے. تو یہی ہے نا کہ جب مومن دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ان کو یہ دنیا ایک جو ہے وہ بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یار ہم قید سے چھوٹے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. تو بھائی یہ دنیا ہے, اس میں اتنا فرفتہ نہ ہو کہ جس سے ہمیں پھر واپسی کا راستہ ہی مشکل ہو جائے. وہ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا نا ابھی مفتی صاحب کی گفتگو سے پہلے کہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام دوں گا جو پیغام ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے اگر ہم اس کو غور سے سن لیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے, صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں, ایک کہانی سناؤں. تو صحابہ ہمتاً گوش تھے ناظرین کرام کیونکہ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام سمجھتے تھے. تو صحابہ نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہوں جس کے چند دوست تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا. جمع کر کے اس نے پہلے دوست کو بلایا تو اسے کہا کہ بھائی میرا انتقال ہونے لگا ہے, تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو, ہم نے ایک وقت اکٹھے گزارا ہے. تو اس کے پہلے دوست نے سنا اور سنتے ہی کہا کہ بھائی تیرا انتقال ہوگا تو ہو جائے گا, میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا. اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے دوست کو اندر بلایا. اس سے بھی اس نے یہی سوال جواب کیا کہ بھائی میرا تمہارا ایک وقت, ہم نے بڑا اچھا وقت ایک ساتھ گزارا ہے, مشکل بھی دیکھی, سہولت بھی دیکھی, آسانی بھی دیکھی, اب میرا انتقال ہونے لگا تو میرے لیے کیا کرو گے. تو اس کے دوست نے کہا کہ بھائی اگر تمہارا انتقال ہو جائے گا تو ہم تمہاری تدفین کر دیں گے اور تمہارے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ بھی باہر چلا گیا. ناظرین کرام اس کے بعد ان کا تیسرا دوست اندر آیا. تو اس نے اپنے اس تیسرے دوست کو کہا کہ ہم نے بڑا وقت گزارا ہے ساتھ اور میری زندگی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرے لیے کیا کرو گے. تو ناظرین کرام تیسرا دوست نے جب اس کے یہ الفاظ سنے وہ جو ہے اس نے کہا کہ اچھا اگر تیرا انتقال ہوگا تو میں تیرے ساتھ مروں گا, تو قبر میں اترے گا, میں تیرے ساتھ قبر میں اتروں گا. تو ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ تین دوست کون تھے؟ تو صحابہ ہمتاً گوش ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلا دوست تھا وہ اس کا مال تھا, کہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے یہ سب سے پہلے بے وفائی مال کرتا ہے, فوراً پرایا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ گھر والے جن کے ساتھ ایک بڑی زندگی گزار کے کیا ہوتا ہے وہ بھی میت میت کہہ رہے ہوتے ہیں, نام تک چھین لیتے ہیں. آپ نے فرمایا جانتے ہو دوسرا دوست کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا دوست اس کے اہل و عیال تھے, یعنی بیوی بچے تھے. اور مرنے کے بعد اہل و عیال کیا سلوک کرتے ہیں ناظرین کرام؟ یہی کہ مرنے کے بعد تدفین, وہ بھی اگر نصیب اچھے ہیں تدفین کر دیں گے, آپ کے لیے سال ثواب کا کوئی اہتمام کر دیں گے, آپ کے لیے دعائے خیر کر دیں گے. اور ناظرین کرام جو آخری اس کا دوست تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا جو اس کا تیسرا دوست تھا وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا تیسرا جو اس کا دوست تھا ناظرین کرام وہ اس کے اعمال تھے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ قبر میں اتریں گے اور حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مال کی نہیں اعمال کی فکر کرو. اور یہی آج کی ٹرانسمیشن کا ناظرین کرام پیغام ہے رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں کہ مال کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرے بھائی, اعمال کی فکر کرے. اس دنیا کی زندگی میں خیر خائی کے راستے پکڑے, محبت اور چاہتوں کے راستے پکڑے. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام ہم نے کوشش کی, میں علماء کرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور خیر خواہی کی چیزیں آپ تک شیئر کی. اور اب آخر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, اجازت کا وقت ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین رضا قادری صاحب, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کی سعادت حاصل کریں گے. اور مجھ کو اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. لم یاتین
بس خامہ